میں کعب بن زہیر ہوں، آپ کے ہاتھ پر تائید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور نے کہا میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اس کے بعد کعب بن زہیر نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں آپ کی شان میں اشعار لکھ کر لایا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اسی وقت اللہ کے رسول نے کہا اے زہیر میری شان میں قصیدہ پڑھی۔ جب وہ 200 شعر آپ ہی پڑھے، اس کے بعد ایک شعر پر آ کر جو حضور کی تعریف کرتے ہیں، بے شک آپ اللہ کا نور ہے، آپ کے نور سے دنیا منور ہے، ہم سب آپ کی نور کی روشنی سے راستہ پاتے ہیں۔ تو حضور جھوم گئے اور اپنی چادر نکال کر کھانے سے پھینک کر کہا اے کعب بن زہیر میرے لیے تحفہ۔ تو اس طریقے سے محفلیں ہوتے تھے۔ عاشق رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ جھوم کر پڑھے، نہ بیدارگی سے نہیں۔ ایک شخص، 2 شخص، 10، 15 جنے بھی، 20 جنے بھی پڑھ رہے ہیں تو نعت کے مزے لیجئے، اپنے اندر عشق رسول پیدا کیجئے۔ اصل چیز عشق رسول ہے۔ دنیا کا جو حسن و جمال جو ڈھنگ ہے وہ حضور کا عکسی ہے۔ آپ کے وجود ہی سے دنیا کی کائنات بنی ہے، دنیا کی کوئی شے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ عزت بخشی، وہ مقام عطا کیا۔ جس چیز پر حضور کا سایہ پڑ گیا وہ جنت ہے، جو سائے سے محروم رہ گئی وہ دوزخ ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اسی طریقے سے مولا علی کا بھی ذکر ہے۔ مولا علی کے شان میں بے پناہ محبت کے ساتھ جھوم کر علی علی کے نعرے لگاتے ہوئے ہمیں پڑھنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے، اس لیے کہ خلفائے راشدین خود ان کا ادب و احترام کرتے تھے اور فرماتے ہیں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں اے ابا جان میں محفل میں دیکھتی ہوں جب بھی آپ مولا علی کو دیکھتے ہیں تو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، محفل میں دوسری طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق نے اے بیٹی میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے مولا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ اگر آپ اٹھ کر جا رہے ہیں آپ کی پشت مبارک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو دوسرے صحابہ بولے ہمارے بعد اگر مولا علی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اس کے بعد ہم کس طریقے سے ان کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اس کے بعد والے ان کا نام لے کر نعرے لگائیں گے، وہ بھی عبادت ہے، ان کا نام کا ذکر ہی عبادت ہے۔ ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک بہترین پرندہ لایا ہے، پرندے کے نام کا ذکر نہیں، اس قدر بہترین پرندہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور بولے کہ میں تنہا نہیں کھا سکتا، اس پرندے کو پکایا گیا۔ اس کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اے اللہ دنیا میں سب سے زیادہ جس سے تو محبت کرتا ہے اسے میرے دسترخوان پر بھیج۔ فرمائے حضور اے مولا تو نے یہ پرندہ بھیجا ہے میرے کھانے کے لیے، میں تنہا نہیں کھاتا، تو دنیا میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے اسے میرے دسترخوان پر بھیج۔ کبھی اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کر دعا ہاتھ نیچے رکھے بھی نہیں، مولا علی تشریف لائے۔ اس کے بعد وہ پرندہ دونوں نے کھایا، اللہ جانے کیا غذا ہے کیا چیز ہے، تبھی تو ان کی زبانوں میں ہمارے لیے نجات کے پروانے ہیں۔ تو ان کا ذکر، نعتوں کا ذکر بڑی سعادت مندی ہے، ہمارے نجات کا ذریعہ ہے، ہماری عبادتوں کے لیے، ایمان کی تقویت کے لیے نعتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، شعر کو سمجھنے کی جب سمجھیں گے تو محبت بن گی۔ ہم محبت اس قدر زیادہ کرنا ہے، اللہ قرآن سورہ توبہ میں فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ طویل آیت ہے، تمام چیزوں سے زیادہ تم اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ جب محبت ہوگی اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول، دوسرا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول وہ ایمان ہے، ان کو جو مانا وہ ایمان ہے، ان کو جو نہیں مانا
ہے، بس اتنی سی بات۔ جب ماننا ہے تو پورے طریقے سے عشق میں ڈوب کر ہم ان پر نعتیں پڑھنا ہے، بیزار نہیں لینا کہ آپ ایسا پڑھ رہے ویسا پڑھ رہے، جیسا بھی پڑھ رہے، چاہے نثر میں، نظم میں، ترنم میں، بس وہ حضور کی شان میں ہے، ہم اشعار پر خوش ہونا ہے اور سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ اصل ذکر مصطفیٰ ہی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ بے پناہ عشق میں ڈوب کر اللہ کے رسول کا ذکر کرنے کی توفیق عطا کرے، اس محفل سے ہم تمام کو استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔